اب تیسری حکمت اس میں یہ بھی ہے، اگر عالم تصور میں جا کے ایک عیسائی سے سوال کیا جائے، اے عیسائی بتا تو صحیح خدا ہے، وہ عیسائی کہے گا ہاں خدا ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ اسے پوچھا جائے تجھے کس نے بتا دیا خدا ہے؟ وہ کہے گا میں نے اپنے پادری سے سنا خدا ہے۔ اگر پادری سے پوچھا جائے اے پادری بتا خدا ہے، وہ پادری کہے گا ہاں خدا ہے، تجھے کس نے بتایا؟ میں نے اپنے پوپ سے سنا۔ اگر اس کے پوپ سے جا کے پوچھا جائے، سوال کیا جائے اے پوپ بتا خدا ہے، وہ بھی کہے گا ہاں خدا ہے، تجھے کس نے بتایا خدا ہے؟ وہ کہے گا میں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے پڑھا ہے کہ اللہ ہے۔ اگر نہایت ادب کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی جائے اے عیسیٰ علیہ السلام، اے روح اللہ، اے ابن مریم، آپ بتا دیجئے کیا اللہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ اگر ادب کے ساتھ سوال کیا جائے اے عیسیٰ، اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، اے ابن مریم، آپ بتائیے کہ آپ کس طرح کہتے ہیں اللہ ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے جبریل کے کہنے سے اللہ کو مانا ہے۔ اگر اسی طرح تمام انبیاء کی بارگاہ میں دستے سوال کو دراز کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے اے اللہ کے چنیدہ بندو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ ہے، تمام کہیں گے اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، تمام کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے جبریل کے کہنے سے مانا ہے۔ اب منشائے خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ سب نے مجھے مانا ہے جبریل سے سن کر، اب ایک ذات ایسی بھی ہونی چاہیے جو مجھ سے کہے ہاں اللہ ہے، میں نے جبریل سے نہیں سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ اب اللہ رب العزت کی منشا بھی یہی تھی کہ تمام نبیوں نے مجھے مانا ہے، تسلیم کیا ہے جبریل سے سن کے۔ ایک ذات تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو ذات کہے کہ میں نے جبریل کے کہنے سے نہیں، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، کیوں؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔